بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک، اس خدائے بزرگ و برتر کے بے شمار احسانات کہ اس کی خصوصی مہربانی خاص فضل و کرم سے صبح کی سہانی گھڑیوں میں اس کی مقدس کتاب قرآن شریف کا سبق نصیب ہو رہا ہے۔ آج تیسرا سپارہ، اس کا ہے 8واں سبق، 8واں رکوع، اور سورہ البقرہ کا یہ آخری رکوع ہے۔ سورہ البقرہ کا آخری رکوع ہے۔ کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی سے ہم ان مقدس کلمات کا سبق پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام باری تعالیٰ اس طرح ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ پاک ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفو ہو یا اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، حساب لے لے گا تم سے اس کا اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ کو مت سمجھے کہ ہمارے دل و دماغ میں کوئی ایسی خبر ہے جس کو مخلوق میں کسی کو نہیں پتہ، اور کوئی ایسا خیال کرے شاید اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی نہیں پتہ۔ یاد رکھو، اللہ کی وہ پاک ذات ہے جس سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، جو پچھلی ہے یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ فیغفر لمن یشاء، پھر بخش دے گا جسے چاہے گا، ویعذب من یشاء، اور عذاب دے گا جسے چاہے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ توجہ رکھیں، اس آیہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت اور اس کی شان خالقیت، اس کے علم عالی شان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے، زمین و آسمان کا جہاں خالق بھی وہ ہے، وہاں زمین و آسمان کا حقیقی مالک بھی وہی ذات پاک ہے۔ اور تم جو کچھ تم کرتے ہو، ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ سے کوئی شے چھپ نہیں سکتی۔ آگے بخشش اس کے رحم و کرم پر ہے، بخشش اس کی مہربانی پر ہے۔ کوئی بندہ زندگی بھر اگر نیک اعمال کرے، اس کے بعد یہ محسوس کرے کہ اب اللہ مجھے بخشنے پر مجبور ہے، یاد رکھو جو مجبور ہو جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ اللہ کی وہ ذات ہے، دنیا ساری، شکر الحمدللہ، مجبور ہو سکتی ہے، اللہ نہیں مجبور ہوتا۔ جو مجبور ہو جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ ساری دنیا نیاز مند ہے اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ ساری دنیا مجبور و بے بس ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اب اگر دل میں یہ خیال آئے کہ ہم جتنے بھی نیک اعمال کریں، بخشنا تو رب نے اپنی مرضی سے ہی ہے، تو پھر ہمیں نیکیوں کی کیا ضرورت ہے؟ کوشش کریں ہم اس بات کو سمجھیں۔ یہ اللہ کی قدرت اور عظمت بیان ہوئی ہے۔ فیغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہے گا بخش دے گا، رکھ۔ ویعذب من یشاء، جسے چاہے گا کیا دے گا؟ عذاب دے گا۔ سنیے، قرآن کو سمجھنے کا سب سے بہتر ذریعہ کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن کو سمجھنے کے جو ذرائع ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ قرآن کو قرآن کی مدد سے، پھر اس کے بعد قرآن کو حدیث پاک کی مدد سے، پھر اس کے بعد قرآن کو اقوال صحابہ، آئمہ کس کی جمع ہے؟ اماموں کی، مسلمانوں کے جو بڑے صحیح عقیدے والے عالم امام گزرے ان کی رائے لے کر۔ لیکن سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے قرآن کو سمجھنے کا؟ خود قرآن۔ تو قرآن پاک میں اللہ کا یہ فرمان ہے
ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی نیک کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ بلکہ اس قرآن میں تو یہاں تک بھی ہے، من جاء بالحسنہ، جو لے کے آئے کتنی نیکیاں، ایک، فلہ عشر، دو دفعہ ہو گئے تو کیا ہو گیا، فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی لے کے آؤ کتنی دے گا، 10 گنا عطا کرے گا۔ اور ساتھ فرمایا ومن جاء بالسیئہ، اگر تجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، فلا یجزا الا مثلہا، اس کو بدلے ایک ہی گناہ کی سزا ہوگی، اس کے بدلے 10 کی۔ اللہ تو تھوڑا کرو زیادہ دیتا ہے، وہ تو کسی کا حق مارتا نہیں۔ بلکہ سورہ زلزال کی اس موضوع پر آیتیں ذرا علماء کرام کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سورہ زلزال کون سے پارے میں ہے، 30واں پارہ، آخری دو آیتیں، پہلے خیر کا ذکر ہے پھر شر کا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو حافظ نہیں ہے وہ قرآن دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی کو حرج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری اتنی بھی نیکی ہوگی ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کو بھی محفوظ کر لیں گے، اور غلطی بھی اتنی اس کو بھی ادھر بھی شر یرا، یعنی مثقال ذرہ، ادھر بھی مثقال ذرہ۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ نیکی تھوڑی کرو جزا زیادہ، ذرہ بھی کرو تو رب تعالیٰ کی ذات اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کسی کا حق مارے گا؟ نہیں۔ آپ پھر کہیں جی اس کی پھر سمجھاؤ، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، ہماری نیکیوں کا ادھر ذکر کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں کئی بار نہیں ذکر ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، جنہوں نے ایمان لائے نیک اعمال کیے ان کے لیے کیا، اللہ کی جنتیں ہیں۔ بارہا ذکر ہے، یہاں تو نہیں آ رہا اس چیز کا ذکر اعمال کا، یہاں ذکر ہے جو کچھ چھپاؤ گے اللہ ظاہر کر لے گا، رب سے نہیں چھپ سکتی۔ لیکن اس کے علاوہ اذکار موجود ہے، نیک اعمال کا بدلہ اللہ کی جنت ہے۔ پھر یہ چیز کیا ہے؟ اب ماشاءاللہ میری کلاس میں اس وقت ماشاءاللہ 2 بچیاں عالمہ بیٹھی ہیں جو ماشاءاللہ قرآن کی تفسیر کر سکتی ہیں، الحمدللہ۔ تو پھر اس کا مولانا صاحب سمجھاؤ، شان قدرت بیان ہو رہی ہے۔ آپ اپنی صفائی کے لیے ہمارا کام ہے حاضری دینا، یہ اللہ کی شان قدرت ہے، اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ بندہ وہ کہے گی کہ یہ کام کرو تو 10 روپے ملیں گے۔ جب ہم کام کر رہے تو وہ ہم اگر اس کی معاہدے کے مطابق کام پورا کریں تو وہ 10 روپے دینے کا پابند ہے، ہم اس کی ڈیوٹی دینے پر پابند ہیں، وہ اجر دینے پر پابند ہے۔ کوئی چیز بازار میں آپ سیل کر رہے ہیں تو آپ کہہ دو، پوچھے جی سر اس کی کتنی قیمت ہے، وہ کہے گا جی 100 روپے۔ اگر آپ 100 روپے دے دیں، اس نے پہلے بتایا، بات طے ہوگی۔ اب اگر آپ قیمت پوری دیں تو وہ چیز دینے کا پابند ہے، آپ چیز قیمت دینے کے پابند ہیں، وہ چیز دینے کا پابند ہے۔ یہ مخلوق میں تو ایسا ہی بالکل، جب آپ کا معاہدہ ہو جائے کہ یہ زمین 2000 روپے کی ہے، جب آپ 2000 دیں تو وہ دینے کا پابند ہے، آپ اس کی قیمت ادا کرنے کے پابند ہیں۔ مگر اس میں شان قدرت بیان ہو رہی ہے مولانا صاحب، شان اللہ پاک فرماتا ہے اے نیکیاں کرنا لیو، کدی اے نہ سمجھ لیو کہ رب تے ہن بخشن تے مجبور ہو گیا، فرمایا جو مجبور ہو جائے وہ رب، تو ویسے تو اس کی شان کیا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، تم ایک کرو تو وہ 10 دیتا ہے، کہو سبحان اللہ ہے جی، تم تھوڑا کرو وہ زیادہ دیتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ لیکن فرمایا فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بخشش اس کے رحم و کرم پر ہے۔ اس کو دوسری حدیث کا بھی آسرا لیں، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کوئی بندہ کتنا بھی نیک ہوا، جنت میں تو خدا کے فضل سے جائے گا، اللہ کی رحمت سے جائے گا، کیونکہ رب ہے نا جی، اس کا رشتہ اس کے مطابق سمجھو نا۔ اصحاب رسول کی کیا بلند شان ہے، ہم چونکہ سچے مسلمان ہیں، پرانے مسلمان ہیں، کاٹھے مسلمان ہے جی۔ آج کے جو لمیٹڈ کمپنیاں ایجاد ہوئی ہیں نا، کوئی رافضی ہے کوئی خارجی ہے۔ رافضی وہ ہیں جو آل رسول کا نام لیتے ہیں اور اصحاب رسول کی توہین کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ رافضی۔ اور خارجی کون ہے؟ جو صحاب رسول کا نام لکھا ہوتا ہے نا کدی پولو میں، نوکر سے آبادہ، نال ان کو لکھنا چاہیے دشمن اہل بیت دا۔ یہ صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کی توہین کرنے والے کون ہیں؟ خارجی۔ کون ہے؟ خارجی۔
یہ اتنے سے اہل بیت کے بے ادب ہیں کہ یہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جی. تو ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں، ہم پرانے اہل سنت مسلمان ہیں، پرانے مسلمان. ہم نے کوٹھے بشک نئے بنائے ہیں، گاڑیاں نہیں لی ہیں، ایمان نیا نہیں لیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم رافضی بھی نہیں اور خارجی بھی. ہم رافضی وہ ہے جو کس کا بے ادب ہے؟ صحابہ کا، اہل بیت کا نام لیتے ہیں. خارجی وہ جو اہل بیت کا بے ادب ہے، صحابہ کا نام لیتے ہیں. ہم نہ رافضی ہیں نہ ہم خارجی ہیں. ہم آل نبی کے بھی باادب ہیں، اصحاب نبی کے بھی باادب ہیں. آل نبی کے بھی غلام ہیں اور اصحاب نبی کے بھی غلام ہیں. تو جو ہے آپ کی، تو صحابہ کرام نے ان مسئلوں کو، بہت سارے مسئلے حضور بیان فرماتے تھے نا، تو صحابہ کرام جب پوچھتے تھے تو مسئلے کی کیا ہو جاتی تھی؟ وضاحت ہو جاتی تھی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ ہر کوئی جتنا بھی نیک ہوا جنت میں تو اللہ کی رحمت سے جائے گا. یا رسول اللہ آپ بھی؟ حضور کے آپ بھی؟ کیا فرمایا حضور نے؟ ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا. معلوم ہوتا ہے یہ معاملہ رب سے ہے. بندے کو آپ کہتے ہیں جی، میں کہتا ہوں یہ ریل کتنے کی، آپ کہتے ہیں اس کی 20 روپے قیمت ہے. آپ نے بتایا نا، میں نے آپ سے بارگیننگ کی، میں نے آپ سے سودا کیا. میں کہوں گا بابا جی اس کے 15 روپے لے لو، آپ کہیں چلو 18 دے دو. میں نے کہا اچھا چلو 17 پہ سودا ہو گیا، 3 روپے کم ہو گئے. جو بات طے ہو جائے فریقین میں. اب آپ ریل دینے کے پابند ہیں، میں 17 روپے دینے کا پابند ہوں. اگر میں نہ دوں تو میں قصوروار ہوں کہ جو بات ہے وہی میں نے پورے نہیں دیے. اگر آپ پیسے پورے لے کے نہ دیں تو آپ قصوروار ہیں، کیونکہ بات طے ہوگی. کیونکہ ہم دونوں کیا ہیں؟ انسان ہیں. ہمارے معاملات برابری کی سطح پر ہوتے ہیں، پر بندے کا رب سے ایسا سودا نہیں ہوتا. بندہ 1000 نیکیاں کرے، روزے رکھے، تہجد پڑھے، پھر بھی کہے مولا میرا کوئی سجدہ بھی تیری شان کے قابل تو نہیں نہ ہے. بندہ کروڑوں روپے خیرات کرے، یا اللہ میری خیرات بھی تو تیری شان کے مطابق نہیں نہ ہے. اپنی ہر نیکی کو ناقص سمجھے، کمزور سمجھے، اور ادھر یہ بھی امید رکھے کہ اللہ کسی کا حق رکھتا. پھر یہ آیت بھی ذہن میں رکھے کہ 1 کرو تو کتنی دیتا ہے، تھوڑی کرو تو کتنی دیتا ہے، زیادہ. سب ذہن میں رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ مت سمجھے کہ میں نے تو نمازیں بڑی پڑھی ہیں، میں نے بڑے روزے رکھے، دیکھا رب مینوں کیویں نہیں بخشدا. اور میں انج نہ خیال کرے ہو فیغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہے گا بخشے گا، کیونکہ وہ رب ہے، رب العالمین ہے، وحدہ لا شریک ہے، احکم الحاکمین ہے، علی کل شیء قدیر ہے. اب کچھ سمجھ آئی بات کی؟ یہ اللہ کی شان قدرت بیان ہوئی. وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے گا بخش لے گا. وَيُعَذِّبُ، کیا لفظ ہے؟ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے گا کیا دے گا؟ عذاب. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. آپ سورہ مالک یوم الدین کی تشریح میں آتا ہے نا، وہ بندہ جو جس کا صحاب ہونے لگے گا تو اس کی کتنی نیکیاں کم ہوں گی؟ وہ جائے گا اپنے رشتہ داروں کے پاس، بھائی ایک نیکی پہ کٹ دی ہے، ایک نیکی کم ہو رہی ہے، میری دے چھوڑو تو ماڑا کم بنی جاتا ہے جی. تو ماسیاں، خالائیں، باجیاں، گھر والے کہیں گے جاؤ جاؤ دوڑو، ہمارا اپنی مشکل بنی، پتہ نہیں ہمارا کیا بننا ہے. تجھے نیکی دیں تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہمارا بھی تو صاحب ہونے والا ہے نا. آخر اس کو نیکی مل جائے گی، کہیں سے مل جائے گی، وہ نیکی لے کے آ جائے گا. اور اگلی بات کا بھی پتہ کہ جو دے گا اس کے پاس ایک ہی ہوگی. اب وہ لے کے آئے گا، اللہ کریم کو تو پہلے ہی پتا تھا اس کو کہاں سے ملنی ہے، اس کا کیا بننا ہے. اس حدیث کا مطلب ہے کہ بندے کو دوسروں کا احساس کرنا چاہیے. وہ نیکی لے کے آئے گا، اللہ پاک جانتے ہوئے فرمائیں گے کس سے لی؟ یا اللہ ایک بندہ تھا اس کے پاس ایک ہی تھی، بلاؤ اسے بلایا جائے گا. تجھے نہیں پتا تیرا بھی صاحب ہونے والا، تیری ایک ہی تھی وہ بھی دے دی. کہے گا یا اللہ یہ پریشان تھا، اس کا کام بن رہا تھا تو میرے پاس ایک ہی ہے، میں نے اس کو دے دی، چلو اس کا تو کام بنے، میرا اللہ وارث ہے. اللہ فرمائے گا جا تو نے میرے بندے پہ احسان کیا، میں نے تجھے بھی بخش دیا. میں نے پڑھیے فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہے بخش دے گا، جسے چاہے عذاب دے گا، چونکہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے. آگے چلیں جی.
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا یہ رسول کریم اس کتاب پر جو اتاری گئی ان کی طرف، اور من ربہ ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور ایمان والے یعنی مومن۔ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان ظاہر ہے، حضور ہی لاتے ہیں نا۔ ہے قرآن پاک کی کو آیت اس کے آسرے میں 8ویں سپارے کی آیت ہے نا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت آنا کا معنی میں، وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ کن کو؟ اپنے حبیب کو۔ میرے رسول آپ فرمائیے وانا اول المسلمین، وانا میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ کون فرما رہا ہے؟ کن کو فرما رہا ہے؟ کون کہہ دیں؟ حضور فرما دیں۔ کیا فرمائے؟ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آمن الرسول، اللہ کے رسول حبیب اس پر ایمان لائے جو ان کی طرف نازل ہوئی، من رب ہی ان کے، والمومنون اور وہ ایمان والے، کل آمن باللہ، یہ سب لوگ دل سے کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو۔ کسی بھی ذات کو ماننا ہو تو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا مانا جائے جیسے ماننے کا حق ہے۔ اللہ لیٹ آنے والوں کی خیر کرے۔ جی، کسی کو بھی ایسا ماننا جیسا ماننے کا، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں یہ گڑیا، یہ بچی، میں اس کو بچی تو مانتا ہوں، اپنے ماں باپ کی بیٹی نہیں مانتا، ماں باپ کی بیٹی مانتا ہوں، بھائی بہنوں کی بہن نہیں مانتا۔ آپ کہیں گے یہ کیسا ماننا ہوا؟ اور کو مثال دے لے۔ کیا ماننے کی تعریف ہے مولانا صاحب؟ کسی بھی ذات کو کیسے مانا جائے جیسے ماننے کا حق ہے، اس کی حیثیت کو مانا جائے، جو اس کو، اور اس سے زیادہ بھی نہ مانا جائے لیکن اس سے کم بھی نہ مانا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کل آمن باللہ، یہ سب دل سے ہی مانتے ہیں کس کو؟ وہ ملائکتی، اور اس کے، وہ کتب ہی اور اس کی، وہ رسول ہی اور اس کے، لا نفرق بین احد من رسلہ، مزید کہتے ہیں ہم کسی نبی کو ماننے میں فرق، ہم یہ نہیں کہتے فلاں نبی کو مانتے فلاں کو مانتے۔ نبیوں کی تعداد کتنی ہے؟ قریباً 1.25 لاکھ، 1,24,000 اونلی، فقط، کم و بیش، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے، تو اب مجموعی طور پہ تقریباً کے ساتھ جوڑ کے کیا کیسے؟ تقریباً 1.25 لاکھ نبی۔ کتنے نبی؟ کل من لا نفرق بین احد من رسلی، ہم فرق نہیں کرتے رسولوں میں سے کسی کو ماننے میں، ہم فرق، ویسے تو نبیوں کی شان بلند نیچے ہے نا جی، سب کی برابر ہے۔ اس پر قرآن کی کون سی آیت ہے مولوی صاحب؟ 3 سپارہ سورہ البقرہ کی پہلی سطر، شکراً، اللہ آپ کا دماغ حافظہ سلامت رکھے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ہم نے ان کو فضیلت دی، فضلنا بعض کو بعض پر، منہم من کلم اللہ، بعض ہستیوں نے اللہ سے کلام بھی کیا، ورفع بعضهم درجات، بعض کو ہم نے درجوں پہ بلندی دی۔ رتبوں میں تو فرق ہے مگر ماننے میں ہم کسی سے فرق، کسی بھی نبی کی شان، ہمارے ایک دفعہ بہت یاد ہے، کتاب کسی میں پڑھا یہاں تھا کہ ایک بندہ نعت پڑھ رہا تھا، حضرت یوسف کی شان جو گھٹی یہیں آ کے گھٹی۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے ہیں نا، تو اس کا نعت کا مطلب ہے میں شان رسالت بیان کر رہا ہوں کہ وہ یوسف علیہ السلام جس کے حسن کے چرچے دنیا میں ہیں، کہ جب حضور آئے تو پھر وہ سلسلہ نہیں رہا، ساتھ فرمانے لگے توبہ کرو توبہ کرو توبہ۔ حضرت کے یوسف کی شان جو بڑی یہیں آ کے بڑی، یعنی حضور نبیوں کی شانیں کم کرنے نہیں آئے بلکہ شانوں کو اجاگر کرنے آئے۔ نہیں سمجھے میری بات کی؟ ہے جی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کسی بھی نبی کی ادنا توہین بندے کو کافر بنا دیتی، کسی بھی پیغمبر کی ذرا توہین نہیں کرنی۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم فرق نہیں کرتے کسی بھی رسول کے ماننے میں، فرق، اللہ کے سب نبیوں رسولوں کو اس کا سچا رسول مانتے ہیں۔ وقالو، انہوں نے کہا سمینا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک، ہم تیری بخشش کے طالب ہیں، ربنا و الیک المصیر، اے ہمارے رب اور تیری طرف ہی الیک المصیر، ہم نے لوٹ کر جانا
ہے۔ آج سبق ذرا سارا سبق ہی وسیع ہوتا ہے، قرآن ہے ہی بڑا وسیع ہے۔ لوگ سنتے ہیں قرآن پاک کا سبق، کبھی وقت مل جائے تو جی۔ تو یہ پچھلی آیت گزری، آپ کی نظریں میں دیکھ رہا ہوں، کچھ اپنی طبیعت پہ بوجھ محسوس کر رہا ہوں۔ آمن باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولہ لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ کو ماننا، فرشتوں، کتابوں، رسولوں کو ماننے کی کوئی تشریح تھوڑی سی میں چاہتا ہوں ہو جائے۔ ایک تو میں نے بات عرض کی ہے کہ کسی بھی ذات کو ماننا ایسے ماننا ہے جیسے اس کو ماننے کا حق ہے۔ کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ؟ کوئی بندہ کہتا ہے آپ اپنی بیوی کو بچوں کی ماں مانتا ہوں، اپنی بیوی نہیں مانتا، کہیں گے بے وقوف ہے۔ وہ کہتا ہے اپنی بیوی مانتا ہوں، بچوں کی ماں نہیں مانتا، کہیں گے بے وقوف ہے۔ بیوی کے اپنے شوہر کو بچوں کا پیو مانتی ہوں، اپنا بندہ نہیں مانتی۔ انہوں نے کہا یہ بچے پھر کہاں سے اللہ نے دیے؟ ان کا باپ تھا تو تبھی یہ اللہ نے اولاد دی۔ کوئی اور مثال دے لو، کوئی اور مثال دے لو۔ یہ مثالیں دے کے ادھر آؤ نا ذرا بڑی ذات کی طرف۔ کوئی بندہ کہے کہ میں اللہ کو رب تو مانتا ہوں، خالق نہیں مانتا، کافر ہو جائے گا۔ خالق مانتا ہوں، مالک نہیں مانتا، مالک مانتا ہوں، رازق نہیں مانتا۔ اللہ کی ساری شانوں کو مانے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، قادر مطلق بھی ہے، تو پھر کیا کہیں گے؟ میرا اور آپ کا علم کتنا ہے؟ ہماری ڈگریاں کسی کی بی اے کے برابر، کسی ایم اے کے برابر۔ کوئی بڑے سے بڑے مولانا صاحب کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اللہ کی جتنی صفات ہیں بیان کر دیں؟ نہیں، نہ اللہ کی صفات بیان ہو سکتی ہیں، اس کے نہ حضور کی شان۔ اللہ خالق ہے، حضور اس کی مخلوق ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو کیسے مانا؟ میں کہوں گا میں اللہ کو خالق مانا، رازق مانا، مالک مانا، قادر مطلق مانا، رحمان مانا، رحیم مانا۔ انہوں نے کہا آگے چلو، ہمارے نالج ختم ہو جائے گی، ہمارے علم کی حد آ جائے گی۔ پھر کو کیسے مانا؟ ہم یہ کہیں گے میرے علم میں جو تھا میں نے چند باتیں عرض کر دی، اب میں مجموعی طور پہ اپنے رب کو ایسے مانتا ہوں جس طرح رسول پاک نے منوایا۔ ہاں میرا علم وہاں تک پہنچتا ہے، یا میں ایک بڑی بات کو پکڑ کے دوں، جس طرح خدا کے 1.25 لاکھ نبیوں کے ساتھ ساتھ آخری نبی نے، چونکہ ہم کلمہ کس کا پڑھتے ہیں، مختلف نبیوں کی شریعتیں ان کے نام پر تھی۔ آدم علیہ السلام کی شریعت کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت آدمی، شریعت نوحی، شریعت ابراہیمی، شریعت اسماعیلی، شریعت موسوی، شریعت عیسوی۔ تو ہم کون سی شریعت کے پیروکار ہیں؟ شریعت محمدی۔ شریعت محمدی، ہم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے نبی پیغمبر، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اللہ کا تعارف دیا، جس طرح اللہ نے ان کو فرمایا کہ میری ذات کا تعارف یوں دو، ہمارا علم وہاں تک پہنچا یا نہیں پہنچتا؟ پہنچ نہیں سکتا۔ حضور کے علم تک کس کا علم پہنچ سکتا ہے؟ پر اللہ نے تو حضور کو پڑھایا نا۔ پر ہم اس سب کچھ کو مانتے ہیں جو حضور لے کر آئے۔ کل آمن باللہ، ہم نے اللہ کو کیسے مانا؟ 1000 تشریح کے بعد جیسے اس کو ماننے کا حق ہے۔ وہ ملائکہ، فرشتوں کو کیسے مانا؟ کیا تعارف ہے فرشتوں کا؟ فرشتے مرد ہیں کہ عورت ہیں؟ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں۔ فرشتے گناہ کرتے نہیں یا کر نہیں سکتے؟ کر نہیں سکتے۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو بڑے بڑے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ تو نہیں کسی کا محتاج، جو محتاج ہو جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ تو جو رب ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو محتاج ہو جائے، جو محتاج ہو جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ جو رب ہو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ یہ جو فرشتوں کا ڈیوٹیاں لگانا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ سارے نظام زمانے کو خود بھی چلا سکتا۔ مختلف فرشتوں کی مختلف ذمہ داریاں ہیں، بارش برسانے پر، آندھی کے طوفان لانے پر، مختلف امور پر۔ ان میں سے کچھ جو مشہور فرشتے ہیں، ایک فرشتے کا تو بے بہا پتہ ہے سب کو، جو زندہ چیزوں کی روحیں نکالتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا کافی پتہ ہے جی کہ وہ روحیں نکالتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک پورا محکمہ ہے یہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اس کا ڈیتھ میسج لے کے آتا ہے کہ فلاں بندے کی روح قبض کر لی جائے. پھر اللہ تعالیٰ کا ایک اس سے بھی بڑی شان والا فرشتہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ کے 1.25 نبیوں پر رب کا سنیا پیغام وہی لے کر آتے ہیں، جو زمین پر رحمتوں کی جماعتیں لے کر آتے ہیں. ہے نا قرآن پاک میں تنزل الملائکۃ والروح. میں چند فرشتوں جن کا ذکر یاد ہو وہی کر لو. روح قبض کرنے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی، اللہ کا پیغام وہی لے کے آنے والے فرشتوں کی ڈیوٹی. تو جتنے فرشتے ذرا یاد ہیں، 2 فرشتے ادھر بھی ہیں، کرامن کاتبین. کرامن وہ معزز لکھنے والے، ایک دائیں کندھے پہ دوسرا فائلیں تیار کر رہے ہیں، یہ بھی 2 فرشتے ہیں. 2 فرشتے اور بھی ہیں. جی جب کلاس میں بیٹھو نا چہرہ ذرا فریش رکھو، غصے والا منہ نہیں، پورا ایزی. چونکہ یہ ریل میرے ہاتھ میں ہے، یہ لگ بھی سکتی ہے کسی کو، سمجھے. 2 فرشتے اور بھی ہیں جو قبر میں آئیں گے. ان کا ایک کا نام ہے منکر، دوسرے کا نام نکیر. ان کے تعارف جو حدیث پاک میں ہے، ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. اندھیرے میں جب نیلی آنکھیں جلیں گی تو خوف محسوس ہوگا. خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسے خوفناک دانت دیے گئے جو زمین کو چیرتے ہوئے کہاں آ جائیں گے؟ قبر میں آ جائیں گے. ایک کا نام منکر، دوسرے کا نام نکیر. ان کا مجموعی نام کیا ہے؟ یہ بھی 2 فرشتے. پھر اس کے علاوہ اور چلیے جی بہت سارے، اسرافیل، میکائیل. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر 70,000 فرشتے صبح آتے، شام تک حضور کے در انور پر درود شریف پڑھتے رہتے. جب شام ہوتی ہے تو ان کو حکم ہوتا ہے واپس آ جاؤ، دوسری جماعت آ جاتی. وہ صبح تک در انور پر کیا پڑھتے رہتے؟ درود شریف پڑھتے رہتے ہیں نا قرآن پاک میں، ان اللہ و ملائکۃ، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے یصلون علی النبی، حضور پر کیا پڑھتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. درود پڑھنے کا کن کو حکم ہے؟ جو بے ایمان ہے ان کو حکم نہ دیا گیا. جو مسلمان ہے وہ درود پڑھتا ہے، درود پر جھگڑتا. جو ایمان سے خالی ہے اس کا کام ہے جھگڑنا. اس کا مطلب ہے فرشتوں کی ایک جماعت ادھر بھی آتی. آپ فرشتوں کی تعداد کے بارے میں آپ سے کو پوچھے تو آپ اس حدیث سے اندازہ کر سکتے ہیں 70,000 فرشتے صبح آئیں، شام تک پڑھیں، اور پھر جو شام آئیں وہ صبح تک درود شریف پڑھیں. حضور نے فرمایا جو ایک دفعہ جس کی باری آئی قیامت تک دوبارہ. وہ بڑا خوبصورت شعر ہماری باجی جان پڑھتی تھی. ایک بار فرشتے روزے تھے جو آمدے پھیر نہ آمدے نے. ایک بار فرشتے روزے تھے جو آمدے پھیر نہ آمدے نے. سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے. ہم جیسے عام بندے قرآن شریف کی برکت سے 1 سے زائد حاضریاں ہوتی ہیں. آپ فرشتوں کی تعداد کا اندازہ کرو کہ وہ اللہ ہی جانے اس کی کتنی تعداد. 70,000 صبح آئے، 70,000 شام. جو ایک ٹولی ایک دفعہ آئی قیامت تک ان کی باری، ان کا اندازہ تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتے. ٹھیک ہے جی. فرشتوں کو ماننا، فرشتے نورانی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ کے اہم امور پر جس پر اللہ کو منظور ہوا اللہ پاک نے ان کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں. ہم نے فرشتوں کو کیسے ماننا؟ جیسے ماننے کا حق ہے. وکتب ہی، کتابوں کو کیسے ماننا؟ اللہ کی آسمانی بڑی کتابیں کتنی ہیں؟ 4. پہلی کتاب کا نام کیا اور کس نبی پر اتری؟ کتاب کا نام ہے، بولیے، زبور شریف. ایک کس اللہ کے عظیم و شان پیغمبر پر اتری؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر. یہ جناب سلیمان علیہ السلام کے عظیم و شان والد گرامی تھے. ان پر اللہ کی پہلی بڑی کتاب اتری. کیا نام کتاب کا؟ زبور شریف. دوسری بڑی کتاب کا نام تورات شریف. یہ اللہ کے کس عظیم و شان رسول پر اتری؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. تیسری عظیم بڑی کتاب انجیل شریف. یہ اللہ کے کس عظیم و شان پیغمبر پر اتری؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. چوتھی آخری بڑی کتاب اللہ کے کس نبی پر اتری؟ حضور علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کتاب پاک کا نام قرآن شریف. یہ آسمانی بڑی کتابیں کتنی ہوئیں؟ اور چھوٹے کتابوں کو، چھوٹی کتابوں کیا کہتے ہیں؟ صحیفے. ان کی تعداد کم و بیش 100. وہ بھی کم و بیش، قطعی طور پہ پتہ
ہم نے اللہ کی سب کتابوں کو مانا. کوئی بندہ کہ اگر تورات کو مانا ہے تو اس پر عمل کرو. کیا جواب ہے؟ ماننا اور ہے، عمل کرنا اگلی بات ہے. ٹھیک ہے، مانا کیا کہ وہ سچ تھی، سچ پر اتری، سچے نبیوں پر اتری، وہ سچائی کا مجموعہ تھی، لیکن وہ منسوخ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ قرآن شریف ناسخ ہے. ہم نے کس پر عمل کرنا ہے؟ پہلے نبیوں کو بھی ماننا، پہلی کتابوں کو بھی ماننا. ہمارا عمل کس پر ہے؟ قرآن شریف پر. چونکہ ہم پر ان کتابوں کا پڑھنا ہی، ان پر عمل کرنا ضروری نہیں رہا. وہ کتب ہی، وہ رسول ہی، اور اللہ کے رسولوں پر بھی ہمارا ایمان ہے. رسول جمع ہے کس کی؟ رسول کی. رسول ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھیجے جانے والے کو. ٹھیک ہے جی. نبیوں پیغمبروں کی تعداد ہوئی 1.25 لاکھ، رسول ہوئے 313. رسول ہوتے ہیں وہ جو نئی شریعت لے کر آتے ہیں، جن کی شریعت میں پچھلی شریعت کے کچھ چیزوں کا فرق ہوتا ہے. نبی ہوتا ہے جو پچھلی سیم شریعت کا سبق آگے دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ رسولوں پیغمبروں کی کیا شان ہے؟ رسول پیغمبر، چونکہ ہمارے یہاں ایک فرقہ پیدا ہوا ہے جو نبیوں کی توہین کرتا ہے. خود حضور کی بھی بے ادبی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا فرقہ ہی ہے، ہمیں لمیٹڈ کمپنی بنا کے بھیجا گیا. وہ اپنے آپ کو دیوبندی وہابی کہلاتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں ہمارے پنڈتوں نے، ان کے بڑوں کو عالم کہنا تو توہین ہے نا جی. وہ پنڈت ہی ہے جو حضور کی بے ادبی سکھاتا ہے، جو پڑھنے والی بچیوں کو کہتے ہیں غیب کا علم رب کے سوا کسی کے پاس، صرف اللہ کے پاس ہے. قرآن کی آیتیں پیش کر سکتے ہیں آپ؟ پیش کر سکتے ہیں؟ ہم کر سکتے ہیں. قرآن پاک کی آیتیں ہیں. 5 سپارہ پر وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی برسولہ من یشاء. 5 سپارہ. اللہ فرماتا ہے اللہ کی شان نہیں اپنا غیب کسی کو عطا کرے، مگر فرمایا ولکن اللہ یجتبی برسولہ من یشاء. ہاں، رسولوں میں سے جسے چاہے مجتبی کر دے. ہے قرآن پاک کہ نہیں؟ 29واں پارہ میں آ جاؤ، سورہ جن میں. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. اللہ عالم الغیب ہے، وہ ذات غیب جاننے والی ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب پر کسی کو اظہار نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جسے چاہے. اگر چاہے گا تو ان میں سے دیگر رسولوں میں، رسول نہیں، رسولوں میں سے جسے چاہے. اس کا مطلب دوسرے رسولوں کو بھی اللہ یہ عہدہ دیتا ہے، تو کیا رسول پاک کو نہیں عہدہ دیا ہوگا؟ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. میرے بھی میں نے آپ کو وہ سب سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے. جو اس کا مطلب ہے جس نے پیغمبر کے اس عہدے کا انکار کیا جس کا رب کے قرآن میں ہے، اس نے نبی کو جیسا مانا جیسا نہیں مانا. کوئی نبی کو، یہ جو وابی دیوبندی عقیدہ اس کا مقصد ہی ہے نبیوں کو بے بس ثابت کرنا. اور عام کہتے ہیں عام بشر ہیں وہ، جیسے ہم میں ایسے ایسے، بس ان پر وہی آئی، اتنا فرق تھا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کمپنی غیر مسلموں نے نکالی، جس کا مطلب تھا مسلمانوں سے ایمان کی روح واپس لینا. اقبال کا شعر ہے نا، روح محمدی اس سے ذرا نکال دو. جب بندے کے اندر سے رسول اللہ کی محبت نکال دی جائے، وہ لاکھ کروڑ بار کلمہ پڑھے، خانہ کعبہ کے چھت پہ جا کے نفل پڑھے، وہ مسلمان نہیں رہتا. کیونکہ مسلمانی تب ہوتی ہے جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی پڑھا جائے. یعنی نبیوں کو کیسا مانا، نبیوں کے اختیار کو کیسے مانے؟ سب سے بڑا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے ساتھ. اللہ کے بعد اگر اللہ نے دنیا میں کسی کو شان دیا تو نبیوں کو دیا. اللہ کے بعد اختیار بھی ہیں تو اللہ کے نبیوں کے پاس ہے. پر رب کے دیے ہوئے اللہ کے عطا، ذاتی طور پہ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ نبیوں کے پاس جو کچھ بھی اللہ کی عطا ہے. اگر علم ہے تو رب کی عطا، اگر اختیار ہے تو رب کی. رسول آپ کا دل چاہ رہا ہوگا ہمارے آقا جی کے اختیار کی ایک بات ہی سنا دے. ویسے تو ہزاروں ہیں نا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، داماد مصطفیٰ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے. حضور نے اپنا سر انور ان کی مقدس گود میں رکھا. کیا وہ منظر ہوگا جب حضور کا سر انور ادھر ہوگا. رسول پاک تشریف فرمائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرمائے.
حضور نے اپنی نماز اثر ادا فرما لی، علی پاک نے ابھی ادا نہیں فرمائی تھی، تو نماز اثر کا وقت گزر گیا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ آج کئی لوگ حضرت علی کا نعرہ لگاتے ہیں، کبھی نماز پڑھی نہیں، منہ میں سے پانک کی بدبو آ رہی، علی کرتے، حضرت علی کا نام لینے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ حضور کی نماز حضور نے ادا فرمائی، آپ نے نہیں ابھی ادا فرمائی تھی، جب سورج ڈوب گیا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، آنسو حضور کے چہرے پاک پر پڑے، تو حضور نے فرمایا علی آپ کیوں پریشان ہوئے؟ عرض کی حضور میری اثر چلی گئی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا علی اثر ادا پڑھنی ہے کہ قضا؟ ادا پڑھنی ہے کہ قضا؟ عرض کی یا رسول اللہ میری نماز آپ کی نیند پر گئی، میں نے قضا نہیں پڑھنی، میں نے ادا پڑھنی۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، عرض کی یا اللہ علی تیری اور عطا آتے کا عطا اللہ عطا آتے، یا اللہ حدیث کے الفاظ نہیں میری زبان پہ آ رہے، معنی مجھے یاد ہے، یا اللہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، ہے جی، اس کا مطلب حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہی ہے نا، اطیع اللہ و اطیع الرسولہ کے بعد کیا آتا ہے؟ من یطع الرسولہ فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو دعا مانگی یا اللہ، یوں اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، یہ رسول پاک، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، حضور کے غلاموں کی، تو حضور کی شان تو بہت بلند ہے۔ تو ہم نے لفظ ہے وہ رسول ہی، رسولوں کو اللہ کی طرف سے علم غیب بھی ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حقیقت ہے وہ نور ہے، جو ظاہری لبادہ ہے وہ بشریت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہے جی میں حضور کو نور نہیں مانتا، نرا بشر مانتا ہوں، وہ بھی گمراہ ہے، چونکہ نور کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے۔ کوئی کہے جی میں نور مانتا ہوں بشر نہیں مانتا، وہ بھی گمراہ ہے، کہ حضور کی بشریت کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے نا، قرآن پاک میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، تحقیق آیا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور وہ کتاب، کتاب سے مراد دوسری کون سی چیز ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا کوئی بھی نبی ہو، اس کی ساری شانوں کے ساتھ جس طرح اللہ کو، فرشتوں کو، کتابوں کو ایسے ماننا جیسے ماننے کا حق ہے، بین ہی اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دوسرے رسولوں کو ایسے ماننا جیسے ماننے کا، ان کی شانوں کے ساتھ مانیں گے تو ماننا ہوگا، اگر پیغمبر کی کسی شان کا انکار کریں گے تو ایسا ماننا جیسا نہیں ماننا، یعنی بندہ مسلمان نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا ہم لا نفرق بین احد من رسلی، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی رسولوں میں سے کسی کو ماننے میں، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا، وقالوا سمعنا واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک، ہم تیری بخشش کے طالب ہیں، ربنا و الیک المصیر، اے ہمارے رب ہم تیری کی طرف ہم نے لوٹ کر آنا ہے۔ آگے قرآن پاک کا میں اس آیت کو میں پڑھ دیتا ہوں، آج ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ آیت، اس میں اسلام کا فطری حسن بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک رازق ہے، اللہ تعالیٰ موجد ہے، تمام جو ایجادات ہیں اس کا خالق تو کون ہے؟ جو کسی کا موجد ہو، جس نے یہ ریل بنائی اس کو پتہ ہے اس کا کتنا وزن اٹھا سکتی ہے، اب اس پر قرآن پاک 1 2 4 6 بھی رکھیں، 10 بھی رکھیں اٹھا لے گی، اور اس پر کوئی بیٹھ جائے تو یہ بندے کو اٹھا سکتی نہیں۔ اس کا بنانے والا کہتا ہے کہ یہ اس میں اتنی طاقت ہے، جو کسی کا خالق ہے وہ مخلوق کی کیپیسٹی ہے اس کی طاقت کو جانتا ہے، تو بندے کا خالق کون ہے؟ اللہ، تو اللہ جانتا ہے ہماری کتنی طاقت ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا، اللہ فرماتا ہے بندیا میں تیرے تے وہ پار نہیں پاندا جرا تو چک نہیں سکتا، میں تجھ پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو تو اٹھا نہیں سکتا۔ بڑی افضل چیز ہے کہ نماز کس طرح پڑھی جائے؟ کھڑے ہو کے، اگر بندہ تھک جائے تو کیا کرے؟ بیٹھ جائے، بیٹھا بھی نہ جائے تو لیٹا لیٹا ہی پڑھے، جیسے اب تک ہوش قائم ہے نماز پڑھے، وضو کرے، وضو نہ پانی نہ ملے تو تیمم کرے، ٹھیک ہے، پڑھے صحیح، کہو اسلام دین فطرت ہے، لا یکلف اللہ نفسا، حج جیسا کتنا بڑا عمل ہے حج کا، اللہ کا گھر ہے،
انسان کے پیدا ہونے سے پہلے بنایا گیا تھا خانہ کعبہ شریف. اللہ فرمائے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کے لیے لازم ہے اللہ کے گھر کا کیا کریں؟ حج کریں. اب اگر اگلی بات نہ آتی تو پھر ہو سکتا ہے یہ سب کے لیے آرڈر ہے. بد نصیب لوگ تو پیسہ ہونے کے باوجود نہیں نہ جاتے ہیں، کہتے ہیں حج تے جانا ہے بس کوئی 26-25 منڈے کڑیاں ویاہ کے کوئی 5-7 مکان بنا کے 2-4 مارکیٹاں بنا کے تے پھر اساں جانا ہی ہے کہ پھر وہ نہیں پتہ انہوں کہ لالا جی پھر پہ قبرستان جانا پی جائے. کئی لوگ میں نے دیکھا بڑا بڑا پیسہ ہے جی بس بچے بچے ویاہ کے تے 2-4 مکان بنانے نے 5-7 دکاناں تے پھر اساں جانا ہی ہے. انہوں آکو پھر تساں ہو سکتا ہے آنند پور جانا پی جائے. آنند پور ہمارے شہر کا بڑا قبرستان ہو سکتا ہے پھر ادھر جانا پڑ جائے، پھر مکے مدینے نہ ہی جائے جا سکتے. اللہ نے کیا فرمایا؟ سب آئیں. کیا حکم مولانا صاحب؟ استطاعت رکھتے ہیں. من استطاع الیہ سبیلا، اتنا بڑا فرض ہے حج پر فرمایا وہی آئیں جو وہاں پہنچنے کی کہیے سبحان اللہ. کھڑا ہو کے نماز پڑھ افضل ہے. جو بچی کپڑے دھوئے بھانڈے دھوئے ٹوکرا بھانڈیاں دا دھوئے، وہ بچی ہے یا خاتون ہے بیچاری کسی بھی عمر میں ہے، اس کی کمر میں شدید درد ہونے لگ گیا، اکڑ گیا اس کا جسم. ٹھیک ہے جی، دودھ وہ پیتا ہے جو کام کرتا ہے، یہ تو نہیں نا کام کرتی ہے. ہائے اس کا دودھ اس کے بچے پیتے ہیں، رنگ زرد ہوا ہوا ہے تو کہتی ہے دو دینا دے ابے واسے رکھے ہے کہ وہ آ کے پیے گا، وہ کام تو آیا. جی تو سارا دن گھر کام کرنی ہے، تیرا بھی تیاگ ہے. تھک جاتی ہے. اب سانس اس کو خوش کرنے کے لیے کہ کہتی پترا ہوں تو سو جا، بڑے کام کیتے نے، ہوں نماز کل پڑھ لیں. کیا کرنا چاہیے مولانا صاحب اس کو نماز کیا کرنا چاہیے حضرت صاحب؟ نماز اب اس سے کھڑا نہیں ہو جا رہا، اس کو جھکا نہیں جا رہا ہے. کیا کرے وہ؟ اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے. آیت آگے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں وہ تکلیف نہیں دیتا جو تمہارے بس میں. یہ جو ہمارا کرونا وائرس نہیں آیا تھا، کہیں جاہل انہوں نے کہلاتے مولوی ہیں وہ ہے جی نہیں، آپ ساتھ مل کے کھڑے ہوں، ایک دوسرے کا جوڑ کے کھڑے ہوں، یہ حکم نہیں. ان ڈنگروں کو نہیں پتا کہ جب غیر معمولی حالات ہوں تو اللہ اپنے احکامات بدل دیتا ہے. احکامات بدل دیتا ہے. مجبوری ہو تو کیا کرے؟ روزہ رکھے. روزہ حکم کتنا بڑا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے لعلکم تتقون، تاکہ تم ایام معدودات، یہ گنتی کے چند. فمن کان منکم مریضا، پھر تم میں سے کوئی او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وہ روزے. جب کوئی مجبوری آ جائے تو اللہ پاک کی شان ہے اپنے احکامات کو بدل دیتا ہے. یہ کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے تو یہ روزے اور دنوں میں رکھ لے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. اسلام دین فطرت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں، کسی پر ذمہ داری ایسی نہیں ڈالتا مگر جتنی اس میں طاقت ہے. لہا ما کسبت، اس کو اجر ملے گا جو نیک عمل اس نے کیا. وعلیہا مکتسبت، اور اس پر وبال ہوگا جو برا عمل اس نے کمایا. یعنی کسی دوسرے کا بوجھ کسی پر ڈالا. پہلے اس پارے کے آخر میں بھی آیا تھا نا، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، یہ ایک امت ہے جو گزری، انہیں ملے گا جو انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تمہیں ان کے بارے میں پوچھا. یعنی کسی دوسرے کا بوجھ دوسرے پہ ڈالا نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ کسی دوسرے کو دوسرے کی سزا، جو نیک عمل تم نے کمایا تمہیں ملے گا، اس پر وبال ہوگا جو اس نے برا عمل کیا. ربنا لا تؤاخذنا، اے میں رب نہ پکڑ ہم کو، ان نسینا، اگر ہم بھولیں، او اخطانا، یا خطا کر بیٹھے. یہ اللہ کی طرف سے دعائیہ کلمات عطا کیے جا رہے ہیں کہ اے میرے بندے میری بارگاہ میں یوں عرض کر، اے ہمارے رب لا تؤاخذنا، نہ پکڑ ہم کو، ان نسینا او اخطانا، یا اگر ہم بھولیں یا کوئی خطا کر بیٹھیں. ربنا، اے ہمارے پاک رب، ولا تحمل علینا، نہ ڈال ہم پر اسرن، ایسا باری بوجھ،
کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے تو نے ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزرے۔ اللہ فرماتے پتہ چلے پہلی قوموں پر بڑے بڑے عذاب آئے، اللہ فرماتے مجھ سے دعا مانگو یا اللہ، جو مصیبتیں پہلی قوموں پر آئیں اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھنا۔ ربنا ولا تحملنا، نہ یہ ہمارے رب نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ ما لا طاقت لنا، جس کی اٹھانے کی ہم میں قوت نہیں ہے، واعف عنا، درگزر فرما ہم سے، واغفر لنا، بخش دے ہم کو، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا یعنی دوست و مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، پھر مدد فرما ہماری قوم کفار پر۔ کہیے الحمدللہ۔ یہ سورہ البقرہ کا آخری رکوع ہے، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، سبق بہت زیادہ آج لمبا ہو گیا، بڑا مزہ آ رہا تھا اس کی تشریح کرنے میں۔ اب ان کلمات کو ترجمے کے بغیر پڑھ لیں ایک دفعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، دعا کا وقف ہے جی۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي، فا کیوں لمبا ہو رہا ہے؟ فا کے نیچے زیر، یا ساکن اوپر چھوٹی مد، ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما، میم پر زبر الف، چھوٹی مادہ بڑی، بما انزل الیہ من ربی، چھوٹی ماد ہوتی ہے 3 الف لمبا، اور بڑی ماد ہوتی ہے 5 الف لمبا۔ بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا۔ تو آگے الف نہیں نظر آ رہا، الف کے اوپر جزم ہے، آپ نے اس کو حمزہ کی طرح کیوں پڑھا؟ اس لیے جس الف پر جزم آ جائے وہ کیا ہو جاتا ہے قانوناً حمزہ، تو حمزہ ساکن ہو تو کیسے پڑھنا؟ جھٹکے سے۔ او اخطأنا، پڑھیے او اخطأنا، اس کا ہجے کریں، الف زبر او، الف زبر خا، اخ، کیا مانا؟ او اخ، تو زبر حمزہ تو، الف ہے تو میں کیا کہہ رہا ہوں، چونکہ اس پر الف پر جزم آ گیا نا تو یہ کیا ہو گیا حمزہ، تو زبر حمزہ تو، کیا مانا؟ او اخطأ، نون زبر الف نا، کیا مانا؟ او اخطأنا ربنا ولا تحمل، یہ ہا کون سی ہے؟ حکمت والی۔ ہا کی کتنی قسمیں؟ 2، ایک ہا ہدایت والی، ایک ہا حکمت والی۔ یہ کون سی ہے؟ حکمت والی، حلوے والی۔ ولا تحمل علینا، اس کو بری کرنا، ہا حی حو، ولا تحمل علینا، پڑھیے ولا تحمل علینا، عین کہاں سے آتا ہے؟ گلے سے، عین کے لیے ایکسرسائز کریے، مشق کیجیے، ہا عی عو، ولا تحمل علینا، نون پر زبر، ای جو زیریں زبریں ہیں یہ کسی ڈیکوریشن یا رونق کے لیے، یا ان کو فالو کرنا ہم نے، انہوں کا دھیان رکھنا پوے گا پاجی، ان کا پتہ ہونا چاہیے، ہم ان کا دھیان رکھیں، ہم ان کی مدد سے قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ، ہاں پر الٹی پیش ہے، کیوں لمبا؟ الٹی پیش کھڑی زبر زیر جتنی طاقت رکھتی ہے، حملتہ علی الذین من قبلنا، من قبلنا، یہ کون سا کاف ہے؟ 2 نقطیہ، کاف کی کتنی قسمیں؟ 2، بری کاف اور موٹا کاف۔ قبلنا علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا، ہاں یہ حکمت والی،
حملنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. آگے لفظ ہے انہوں نے لکھا وقفہ. وقفہ یہ وقفہ نہیں، اصل میں یہ سکتہ ہے. کیا ہے؟ سکتہ. پرانے قرآن شریفوں میں سکتہ لکھا ہو، اور ادھر کیا لکھا ہے؟ وقفہ. اصل میں کیا یہ سکتہ. آپ پوچھیں گے مجھ سے کہ سکتے اور وقفے میں فرق کیا؟ وقفے کا تو پتہ ہے نا، رک جانا. سکتے کا مطلب کیا ہے؟ ایک شے رکتی ہے، دوسری نہیں رکتی. ہم کہیں گے فلاں بندہ سکتے کے عالم میں ہے. مر گئے وہ بندے کو کہتے ہیں سکتے کے عالم میں ہے. سانسیں چل رہی ہیں، بولتا نہیں، بولنا بند کر گیا، کیا کہیں گے؟ فلاں بندہ سکتے کے عالم میں ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ سکتے کے عالم. چونکہ آج بھائی ہماری سورہ بقرہ ختم ہوئی، اس لیے میں نے اس کو اجتماعی طور پہ آج کلاس میں پڑھ رہا ہوں تاکہ ذرا کچھ لفظوں کو سمجھانے کا موقع مل جائے. یہ ہمارا جو واٹس ایپ کلاسیں چل رہی تھیں ماشاءاللہ رمضان شریف میں، ہماری لالا موسیٰ میں وہ ایک نیک فیملی ہے، وہ کویت میں ہوتے ہیں شاید مجھے ان سے میرا 10-12 سال سے تعلق ہے. ان میں سے کسی کا نام بھی نہیں آتا. لالے مجھ سے کس محلے میں ہوتے ہیں یہ بھی کبھی نہیں پوچھا، باہر کے کس ملک میں ہوتے ہیں مجھے یہ بھی کبھی نہیں پوچھا. میں نے کبھی کوشش کرتا ہوں ان باتوں کو جن کی مجھے ضرورت نہیں نہ پوچھوں. ان کے ساتھ وہ نیٹ پہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، پہلے ویسے بھی پڑھتے تھے. ان کی فیملی کا ایک بندہ ادھر آرمی میں تھا، اس بہانے سے وہ بچیاں پڑھتی تھیں. پھر وہ ٹرانسفر ہو گئے، اب ان کی نوکری انہوں نے مطلب وہ ریٹائر ہو گئے، اب وہ باہر ہیں. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہ شروع کریں، کرونا آ گیا تو واٹس ایپ پہ کوئی کرونا نہیں، اس پہ سبق بھیج دیا کریں. تو یہ اس فیملی کو سبق جا رہا ہے، ان کو مبارک ہے. آج ہمارے 2.5 پارے تقریباً، ایک رکوع رہتا ہے نا 2، تقریباً 2.5 پارے مکمل ہو گئے ہیں. سورہ البقرہ آج مکمل ہو رہی ہے. اسے آخری رکوع کی فضیلتیں میں نے آپ کو بعد میں عرض کرنی ہے، آج یہی ہے. تو یہ اصل میں کیا ہے؟ سکتہ. تو سکتے اور وقفے میں کیا فرق ہے جی مولانا صاحب؟ شاباش. وقفہ کیا ہے؟ سانس بھی ٹوٹ جائے اور آواز بھی ٹوٹ جائے. وقفہ ہو تو سانس بھی ٹوٹ جائے اور آواز بھی. سکتہ ہو تو آواز ٹوٹ جائے، سانس نہ ٹوٹے. آپ کسی بھی پرانے قرآن پاک کو پکڑنا، انہوں نے پتہ نہیں کیسے وقفہ لکھا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل اس کی میں نہیں سمجھتا ہو. یہ سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ سکتہ. سکتے میں کیا ہے؟ آواز ٹوٹ جاتی ہے، سانس نہیں ٹوٹتا. پھر پڑھیں وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا. پھر پڑھیے وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ. وَارْحَمْنَا بھی سکتہ کرے نا. پھر پڑھیے وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. پڑھیے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. آپ سب کو مبارک ہو. آج ہمارے 2.5 پارے شروع ختم ہو گئے الحمدللہ. ہم نے حق تو نہیں ادا کیا. میں تو معمولی انسان ہوں، معمولی سا علم ہے میرا، تو نالج ہی بہت محدود ہے. مجھے اپنی کم مائگی کا بڑی شدت سے اعتراف ہے. بڑے بڑے جو عالم بھی ہوئے ہیں، بڑے علم والے بھی جو ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کبھی اس کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے قرآن پڑھنے کا حق ادا کیا. انہوں نے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہم نے تفسیر کا حق ادا کر دیا. بڑے بڑے اماموں نے جنہوں نے ایک ایک سپارے کی 500 صفحے کی تفسیر لکھی، انہوں نے بھی اس پر دعویٰ نہیں کیا. ہم تو کہتے ہیں ہم کس بات کی مولی ہیں. لیکن میں ایمانداری سے عرض کرتا ہوں، الفاً قسماً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے عرض کرتا ہوں، کیونکہ مجھے بار بار احساس ہوتا ہے کہ ہمارا علم بہت ہی محدود ہے. بڑی ایمانداری سے کئی تفسیریں دیکھتے ہیں، اپنے استادوں کا پڑھایا یاد رکھ کے ڈرتے ڈرتے تشریح کرتے ہیں کہیں کوئی زیر زبر کا فرق نہ ہو جائے. پھر تشریح پڑھنے کے بعد پھر اس سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ تو بھی تیرے بندے بھی درگزر فرمائے.
میں نے احتیاط تو بہت کیا ہے، پھر بھی مولا کہیں مجھ سے غلطی ہوئی تو معاف فرما دینا۔ یہی حق ہے۔ آپ بھی جب قرآن پڑھائیں آخر میں کہیں یا اللہ نہ چاہتے ہو اگر کوئی غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ غلطیوں کا امکان رہتا ہے، گفتگو میں کوئی بات نکل جائے، ترجمہ تشریح کرتے، کیونکہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کتاب اللہ ہے، یہ مقدس کتاب قرآن شریف ہے۔ بار صورت مبارک ہو، آج آپ مبارک، اچھا جی مجھے بھی مبارک دے رہے ہیں آپ۔ ہماری ترجمہ کلاس آپ کو بہت مبارک۔ آج ہماری قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ماشاءاللہ اختتام کو پہنچی ہے، الحمدللہ۔ سب کے آپ بھی اپنے گھر میں کوئی آدھا پاؤ مٹھائی لا کے بانٹ دینا جی، تھوڑا سا، زیادہ کرنی میں کیا مٹھائی بانٹ کے، تھوڑی سی خوشی کا اظہار ضرور کر دینا۔ ویسے کلو 2 کلو بھی آ جائے تو ہم بانٹتے بلا کیا ہے، شکر پارے اپنے کھانے کو لے ہی وہ لاتے، وہ چیز لائیں جو لوگ خوش ہو کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے بہت یاد ہے ایک دفعہ ہم نے ہماری کلاس میں کوئی پہلے 10 سپارے ختم ہوئے تھے، یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ ہم نے کہا کل کون سی مٹھائی لائیں، تو ہمارے شیخ صاحب تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، شیخ خاور رمضان صاحب، سبحان اللہ، میری اس نیکی میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، فوت ہو گئے۔ شیخ صاحب فرمانے لگے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کو پوچھ لوں۔ وہ میرے ڈائز پہ آ کے کہنے لگے بھائی قاری صاحب کو میں اجازت لئی ہے، تسی دسو کیڑی مٹھائی خوش ہو کے کھاندے ہو؟ سب نے کہا تھا گلاب جامن، فلاں دکان سے گلاب جامن۔ گلاب جامن اور رس گلے کی جو اعلیٰ کوالٹی ہے نا، اس میں گٹک ہوتی، اس میں استغفر اللہ۔ میری ترجمہ کلاس کے ساتھیوں، آج میں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا 2.5 سپارے ایک صورت مکمل ہوئی ہے۔ یہ ناقص ہوتے ہیں گلاب جام اور رس گلے، جس کے اندر گٹلی ہوتی ہے نا، اندر سے وہ ٹیلا سا نکلتا ہے، وہ ناقص ہوتے ہیں، ناقص 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 ناقص۔ اللہ نے پیسے دیے ہیں تو چیزوں کو پہچاننے کا طریقہ سیکھو۔ ایک رس گلہ یا گلاب جام لے کے کھاؤ، اگر اندر گٹلی اندر سے سخت آتا ہے تو دکاندار کے اگر منہ پہ نہیں نہ مار سکتے، کم از کم اسے کہو کہ خیانت نہ کرو۔ کہنے لگے فلاں دکان کے گلاب جامن ہے جو نرم ہے، جو اندر کے ڈھیلا نہیں آتا، وہ لائیں۔ مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا تھا ہم پینڈو لوگ ہیں، میں کہا برفی لائیں، تو مجھے چونکہ وہ پسند ہے اگر اچھی ہو تو وہ کہنے لگے جی آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے لیے چلو برفی لے آؤں، تو ان کے لیے گلاب جامن۔ تو میں نے پھر ان کو کہا کہ آپ ان کے لیے یوں لائیں، یہ وہاں بھی اگر تھوڑے ہوں تو ایک ایک پکڑ لیں۔ تو وہاں چونکہ ہماری بڑی مسجد ہے، کوئی کلین کے ساتھ ہی ہاتھ نہ صاف کرے، اس کے لیے ہم نے پھر کیا کیا، میں نے کہا کہ آپ چھوٹے چھوٹے آدھے پاؤ کے آدھے پاؤ کے چھوٹے چھوٹے بن جاتے ہیں پیکٹ جو ہے، تو وہ بن گئے۔ باہر صورت انہوں نے وہ تقسیم کی۔ یہ میں نے بات اس لیے کی کہ آپ بھی تھوڑی سی خوشی ہلکی سی اپنے گھر میں، ہمسائے کو نہ دینا، اپنے گھر میں آپ کو تھوڑے سے بسکٹ لا کے تقسیم کر دینا۔ یہ نبیوں پیغمبروں کا طریقہ ہے خوشی کا اظہار۔ وہ شکر کے طور پہ میٹھی چیزیں بانٹتے تھے، اس پر تھوڑا سا فخر ہو جاتا ہے۔ دوسروں کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب قرآن پاک کی منزلیں طے ہوں تو پھر بندہ خوش ہوتا ہے۔ کیا خیال؟ آپ ضرور کرنا میرے ترجمہ کلاس کے ساتھیوں۔ پاکستان یا دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ آج ہماری سورہ البقرہ ختم ہوئی، اسی لیے میں نے اس کا ٹائم ترجمہ کلاس کے دوران رکھا۔ آپ میرے دائیں بائیں ماشاءاللہ ترجمہ کلاس کی ماشاءاللہ پڑھی لکھی ایک بڑی جماعت تشریف فرمائے، میں ان کو بھی مبارک دیتا ہوں۔ اور ان سب کے وسیلے سے آپ ایک آواز میں کہیں ہماری طرف سے ساری ترجمہ کلاس کو بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ آج سورہ البقرہ اللہ کی خاص توفیق سے مکمل ہوئی۔ الحمدللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ سب کو ایک دفعہ پھر مبارک۔ میری ترجمہ کلاس دنیا کے کئی کونے میں بھی ہیں، آپ کو بہت مبارک۔ آپ ہمارے کمزور جیسے عاجز لوگوں کی سورہ البقرہ
یہ مبارک سفر رمضان شریف میں شروع ہوا تھا، الحمدللہ ماہ ذی الحج میں سورہ البقرہ مکمل ہوئی۔ اگر اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اب یہ منزل چلے گی۔ اب اگلا اس طرح شکرانے کا پروگرام ہوگا جب ہمارے 10 سپارے مکمل ہو جائیں گے۔ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ فی الدارین، بہت مبارک جی۔ اور اگر آپ کو کوئی مشکل نہ ہو تو اپنے گھر میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں تھوڑا سا خوشی کا اظہار کر دینا۔ ہم واٹس ایپ پہ قرآن شریف کا سبق سنتے ہیں۔ آج ہماری سورہ البقرہ مکمل ہوئی، الحمدللہ، الحمدللہ۔